نواز شریف کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نواز شریف کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کیوں نہیں تھی؟ اس سے بڑی تو فیور پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں دی گئی. وہ کیسے؟ جس طرح سے اس کو واپس لایا گیا اور جس طرح سے اس کے کیسز ختم کروایا گیا اور جیسے اس کے سارا کچھ معاف کروایا گیا اور جیسے اس کو بایو میٹرک اس کا کروایا گیا ایئرپورٹ کے اوپر، اور جو منی لانڈرنگ صرف ایک بایو میٹرک ہے ایک ایلیگیشن، وہ نواز شریف کو غلطی ہوگی، اتنے ایئرپورٹ تک بجائے دفتر آ جاتا. صرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ایلیگیشن نہیں ہے نا اس کے اوپر. صرف یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے. سادہ سی بات ہے کہ جب ان کا ٹرائل چلا تھا احتساب عدالت میں، وہ سیدھے نہیں دے سکے تھے، باہر بھی بھجوایا نا اسی حکومت نے. پھر کرداروں کو پکڑتے ہیں آپ، ان کرداروں پہ تنقید کرتے ہیں جنہوں نے بایو میٹرک کرائی. ان کرداروں کو کیوں چھوڑ دیتے جنہوں نے نواز شریف کو جانے دیا تھا؟ سر بات یہ ہے کہ اس وقت میں ایک چیز کی داد دیتا ہوں کہ جو بھی اس وقت جس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا نا، یہ پلیٹلیٹس والا، رپورٹوں والا، کریڈٹ اس کو جاتا ہے. کون ہے سر؟ وہ جو بھی تھا، آج تک وہ کردار سامنے نہیں آئے، اس کے اوپر تحقیقات ہی نہیں ہوئی. اس کے اوپر ہونی چاہیے کہ کون تھا جس نے یہ سارا ڈرامہ تیار کیا، یہ جعلی رپورٹس والا اور وہ سارا ماحول بنایا. اس کو کریڈٹ جاتا ہے. اور پھر عمران خان کے سامنے تو اتنا بڑا ایک پریشر بن گیا تھا کہ عمران خان کو تو آرمی چیف کی جانب سے ایک آ گیا کہ خان صاحب یہ دیکھ لیں، اگر نواز شریف کو یہاں پہ کچھ ہو گیا تو پنجاب میں بھی ایک بھٹو پیدا ہو جائے گا. افورڈ کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو جانے دیں. اور عمران خان نے بھی کہا کہ اتنا سیریس معاملہ ہے. اور پھر جس طرح کی رپورٹ سامنے آئی، اب ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ نے تو رپورٹس دیکھی نا، انہوں نے کہا رپورٹ میں تو یہ چیز ہے. ایک چلو نواز شریف ہو گیا، ایک بندہ تھا اس کا نام ہے سعد رفیق، اس کی کئی مہینے پیشی نہیں لگی، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. سر اگر آپ اس چیز پہ جائیں گے نا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں عدالتوں سے، ٹھیک ہے، جس میں اس پر آپ کا قلم خاموش کیوں ہے صدیق صاحب؟ کس چیز کی؟ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہو رہی ہے. بالکل. آپ کی صحافت تو یہ کہتی ہے. بالکل. تو آپ کی صحافت اس پین میں نواز شریف کے کیس پہ ابھی بھی آپ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے اپنے جواب سے کہ پاناما اور اکاما والے معاملے کو، دس از اے بگ کنفیوژن جو ابھی تک کلیئر نہیں ہو پائی. پھر آپ اس معاملے پہ بھی کبھی بات نہیں کی، بھائی پاناما میں 400 لوگ تھے، اکیلا نواز شریف ہی کیوں؟ باقیوں کو بھی رگڑو اس میں. جہانگیر ترین کو کیوں نہیں الٹا لٹکایا گیا؟ علیم خان کو کیوں نہیں لٹکایا گیا؟ اس پہ یہ پہ رک جائے نا. عمران خان نے تو ان کو پاناما کے 399 کرداروں کو بچا لیا تھا. ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر رہے ہیں نا کہ عمران خان نے انتقام کا نشانہ بنایا، اور عمران خان کے وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل باجوہ نے، جنرل فیض نے ٹارگٹ کیا نواز شریف کو، انتقام کا نشانہ بنایا، عدالت سے اس کو کنوکٹ کروا دیا، 399 کو چھوڑ دیا. عمران خان فرض کیوں ریالٹی نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس کو. ارے بھائی تو 399 بچا رہے ہو نا، آگے چل رہے ہیں نا. عمران خان نے بچایا اپریل 2022 تک، اس کے بعد تو عمران خان نہیں ہے نا. آج تک آپ نے کتنوں کو پکڑا ہے؟ نہیں پکڑا نا. باجوہ صاحب آپ کو بہت پسند کرتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ یار یہ نہیں ہے کہ وہ پسند کرتے تھے، بات بڑی سادہ سی ہے کہ میں اس وقت کوٹ رپورٹنگ یوٹیوب پہ ایسے کر رہا تھا جیسے ہمارے سینئرز نہیں کر رہے تھے یوٹیوب کے اوپر، جیسے میں کر رہا تھا. حالانکہ میں اس وقت بھی، میری صلاحیت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، میں تو کہیں بھی ان کے مقابلے میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتا تھا. اگر اس وقت یوٹیوب کر رہے ہوتے ہمارے جو سینئرز تھے اس طرح سے جس طرح سے میں کر رہا تھا، تو میری جگہ بھی نہ ہوتی، مجھے کوئی جانتا بھی نہ ہوتا. لیکن کیونکہ میں نے اس وقت یوٹیوب شروع کر لیا جب کوئی یوٹیوب پہ تھا نہیں، میں سمپل کیا کرتا تھا، میں بتاتا تھا کورٹ روم کے اندر کیا ہوا، نریٹ کرتا تھا. یہ بتاتا تھا کہ ججز آ کے بیٹھے، رائٹ پہ یہ جج بیٹھا ہے، لیفٹ پہ یہ جج بیٹھا ہے، روشنا پہ فلانا کھڑا ہے، اور آدھا منٹ اور میں جب وہ پوری پروسیڈنگ بتاتا تھا تو وہ پروسیڈنگ سب اس وقت سننا چاہتے تھے نا کہ کمرہ عدالت کے اندر کیا ہوا ہے، فلاں قاضی فائزہ کے ریفرنس میں کیا ہوا ہے، فلانے میں کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے وہ بھی شاید سن لیتے تھے. ایک وقت کا طاقتور ترین شخص آپ کی تعریف کرے، اس سے فائدہ ہوتا ہے نا، تو آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ بات نا آپ کو بڑی سچ کرنی چاہیے سر، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. میں آج جھوٹ بولوں اور باتیں، سر جب آرمی چیف آپ کے بارے میں کہے کہ میں اس کو سنتا ہوں نا، اور اس آرمی چیف کے سامنے 30 40 50 اینکرز بیٹھے ہوں. میں بھی بیٹھا تھا اس میں. اچھا آپ بھی تھے، یہ مجھے آج پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا نہیں مجھے باقی نہیں پتا تھا. اور اینکر سامنے بیٹھے ہوں، میڈیا کے لوگ سامنے بیٹھے ہوں، وہ آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ یار آرمی چیف، اور جب یہ بات پتہ چلے کہ آرمی چیف اس کو سنتا ہے تو آپ کی ایک جسے کہیں کہ کیا اس کو میں لفظ دوں، تھوڑا سا ایک آپ کا امپیکٹ تو بڑھتا ہے نا کہ جب آرمی چیف کہہ کے میں اس کو سنتا ہوں. لیکن آپ ایک سینئر صحافی ہیں، اب آپ جب اینالائز کرتے ہیں کہ اس بات نے فائدہ دیا یا نہیں، میں ایک تو میں سینئر بالکل نہیں ہوں، یہ بھی ایک غلط ہمارے ہاں بن گیا. اب آپ چلو مجھ سے تو سینئر ہیں بھائی، نہیں آپ نے 10 سال تو لگا لیے. نہیں یار، یہ نا سینئر کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے جس نے کوئی 30 35 سال لگائے. اچھا میں سینئر جونیئر کو اچھا آگے چلتے ہیں. میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور مجھے فائدہ ہوا، اس لیے کہ لوگوں نے جب یہ بات چلی کہ آرمی چیف اس کو سنتا ہے تو جس کو پتہ چلا تو اس نے مجھے سیریس ہی لینا شروع کیا نا کہ یار اگر اس کو آرمی چیف سنتا ہے
ہاں سن لینا کہ اس کا کیا. میں ایک پریس کانفرنس میں سن رہا تھا کیونکہ عمران خان کے زمانے میں مجھے تو خیر پی ٹی اے والے بالکل کہیں آس پاس نہیں آنے دیتے تھے, تو میں نے ٹی وی پہ سنا کہ ہاں عمران خان نے آپ کو کہا ہاں صدیق جان تم تو نواز شریف سے بھی زیادہ ذہین ہو. وہ بھی لیٹر نوٹ پہ تھا. وہ عمران خان نے کوئی بات کی, میں نے اصل میں یہ کہہ دیا کہ میں نے کہا ہمارے ہاں تو پرائم منسٹر ایسے گزرے ہیں جو پرچی پہ چیزیں لکھ کے لاتے تھے, میں تو پھر بھی میری کوئی وہ نہیں ہے, میں تو ایک عام سا رپورٹر ہوں, تو کچھ چیزیں میں لکھ کے لائے ہوں تو وہ میں نے جلدی جلدی پڑھی, تو اس پہ لیٹر نوٹ پہ انہوں نے کہا کہ نہیں تم اس سے زیادہ ذہین ہو, تو یہ لیٹر نوٹ پہ بات تھی. سر یہ بتائیں بطور صحافی مشکلات کہاں آتی ہیں آئیں آپ کو صدیق جان کی ذات کو؟ مجھے اس وقت مشکلات آنا شروع ہوئیں جب پورے پاکستان کو مشکلات آنا شروع ہوئیں, یا اکثریت کو مشکلات سامنے آنا شروع ہوئیں, جب میں نے جبری گمشدگیوں پہ بات کی, جب میں نے انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بات کی, جب میں نے پرو اسٹیبلشمنٹ نیریٹو نہیں بنایا, جب میں نے جبری گمشدگیوں کو ڈیفینڈ نہیں کیا, جب میں نے یہ نہیں کہا کہ بلوچستان سے اگر لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا تو لاپتہ ہو رہے ہیں, جب میں ایسی چیز, جب میں ان چیزوں کو جو کہ میں غلط تھا جس پہ میں معافی بھی مانگ چکا ہوں, کہ جب میں ان چیزوں کو جسٹیفائی کرتا تھا جبری گمشدگیوں کو اور انسانی حقوق کی پامالیوں کو, تو اس وقت مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب میں نے جبری گمشدگیوں اور ان چیزوں پر سوال اٹھانا شروع کیا اور میں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, تو مشکلات ہوئیں, اور پاکستان کی اکثریت لوگوں کے لیے ہوئی اور میرے لیے بھی ہوئی. سب سے مشکل لمحہ کیا گزرا پچھلے چند سالوں میں؟ 9 مئی کے بعد کے دن. کیوں؟ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ فیکٹس رپورٹ کرتے ہیں. نہیں, 9 مئی کے بعد تو ہر چیز کی جگہ ہے, فیکٹس کی جگہ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. پاکستانی صحافت میں حقائق کی جگہ نہیں, بالکل نہیں ہے. تو جہاں حقائق نہ ہو وہاں صحافت تو نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہے. پاکستان میں کہاں رہ گئی ہے صحافت؟ جو لوگ کر بھی رہے ہیں, ٹی وی پہ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی اس ڈومین میں نہیں جاتے جن میں اس کو پتہ ہے کہ ہم اس ڈومین میں جائیں گے تو کاشف عباسی کی طرح آفیئر کروا دیے جائیں گے, سمیع ابراہیم کی طرح چینل سے نکلوا دیے جائیں گے. یہ تو ہر دور میں ہوا. ٹھیک ہے سر, کچھ چیزیں عمران خان سے اس کا نام ہے حامد میر, سن لیں, یا نصرت جاوید, سن لیں, میں آ رہا ہوں اسی پہ. یہ تقریباً ہر دور میں بین ہو جاتے ہیں, آفر ہو جاتے ہیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں, پر صحافت پھر بھی کرتے ہیں. سر میں اسی پہ آ رہا ہوں. جو ماحول 9 مئی کے بعد بنانا, یہ میں نے کم از کم کسی سے. فرق کیا ہے, میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں, فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سر 9 مئی کے بعد تو بالکل ہی آپ کے لیے بالکل ایک کراس لگ گیا نا چیزوں پہ, کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, اس کی تصویر. یار ایک دیکھیں, وہ آپ نے لیا, 2-4-5 اور لوگوں نے بھی لے لیا ہوگا, لیکن ہم اوور آل میڈیا کی ابھی بات کر رہے ہیں نا, کہ عمران خان کی آپ کلپ چلا سکتے ہیں عمران خان کا کوئی ٹی وی پہ؟ پیمرا کی بھی کہا ہوا, ویسے ہی ہے. پیمرا نہیں کہا ہوا, ویسے ویسے ہی آپ نے خود یہ فیصلہ کیا ہوا. میں نے نہیں خود کیا ہوا. ہاں نہیں سر, میں نے نہیں کیا, میں تو نام میں لے سکتا ہوں, نام پہلے دن سے لے رہا ہوں نا. لیکن اگر 70-75 ٹاک شوز ہو رہے ہیں نا, تو ان میں سے کتنے ہوں گے؟ 3-4 ہوں گے جنہوں نے نام لے لیا ہوگا, باقی 72 میں نے تو نہیں لیا نا. وہ کیوں نہیں لیا سر؟ وہ وجہ ہے نا کہ اس وقت جو جبر کا ماحول ہے, جو فسطائیت ہے, جو بربریت ہے, جو ظلم ہے, جو ایک سختیاں ہیں, آپ نہیں لے سکتے عمران خان کا نام, آپ اس کی تصویر نہیں چلا سکتے, آپ اس کی ویڈیو نہیں چلا سکتے, ایون کہ اس کے خلاف بھی کوئی چیز ہوتا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں بول کا بیورو چیف تھا, ایک میٹنگ ہوئی, جس میٹنگ کا آپ سے بہتر کس کو پتہ ہے, تو مجھے ایک کال آتی ہے ہمارے آنر کی, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد اور اس میٹنگ میں جو کچھ ہوا تھا وہ اتنا خطرناک اور خوفناک تھا, کچھ منٹوں پہ مبنی تھا وہ. ہاں, تو مجھے انہوں نے کال کی اور مجھے کہا کہ میں ایک اور میٹنگ میں انٹر ہونے لگا ہوں, لیکن فوری طور پہ چیزیں ہٹوا دو, نکلوا دو, اتنے بجے کے بعد عمران خان کی نام کوئی نہیں لے گا اور تصویر نہیں چلے گی, کہیں بھی نہیں چلے گی. خیر ایمرجنسی نافذ ہو گئی, ہم نے انسٹرکشنز دیں, میٹنگز ہوئیں, سب کچھ ہوا. ہمارا ایک پروگرام چلتا ہے, شاید 10 بجے والا تھا, شاید ڈاکٹر فضا اکبر کا پروگرام تھا بول پہ.